الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله، غريبا يا رسول الله، غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، انسان جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ اصول اور ضوابط طے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے کام کو عروج دینے کے لیے بڑی احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے. ان ساری احتیاطوں کے بعد اس کی اصل نظر
اپنی کمائی اور کمائی کے تحفظ پر رہتی ہے، اور اس کی کاوش، اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی جد و جہد اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کمائی کے ساتھ ساتھ اپنی کمائی کا تحفظ بھی کرے۔ اللہ تعالی عز و جل نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں کمائی کا موقع عطا فرمایا کہ ہم نیک اعمال کی کمائی کریں، اور اس مقدس، محترم اور معزز ماہ میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار مواقع اس بات کے دیے کہ تم اپنی خطائیں معاف کروا لو اور نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لو، اور اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے اس عمل میں اپنی اپنی سطح پر کوشش بھی کی ہے۔ اب جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے اس کمائی کے تحفظ کا، کہ رمضان المبارک کے اندر اعمال خاصینات کے ساتھ جو ہم نے کمایا ہے، اب ہم اس کا کتنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اگر عید کے دن ہماری نماز فجر رہ جائے، اگر عید کے دن کے بعد ہم مساجد کی طرف رخ نہ کریں، ہم نماز کی پابندی کا دھیان نہ دیں، رمضان المبارک کے اندر جس طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بن گئے تھے، اس طرح اختتام رمضان کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت کا شغف اپنے اندر محسوس نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ تیس شعبان المعظم کو جہاں ہم کھڑے تھے، یکم شوال المکرم کو ہم پھر اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ درمیان میں جو ایک ماہ گزرا، وہ پورے کا پورا مہینہ گویا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر ہماری عادات میں تبدیلی نہیں آئی، ہم اپنے آپ کو نماز کا عادی نہ بنا سکے، اللہ تعالی عز و جل نے اس کے لیے قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 میں بہت ہی خوبصورت انداز سے انسان کو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس اس پر غور و فکر کرے، ہر جان اس پر غور و فکر کرے، ہر شخص اپنی سطح پر اس پر غور و فکر کرے، ہر ایک فرد تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور و فکر کرے، ما قدمت، اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے اپنے کل کے لیے کیا محفوظ کیا ہے، اس نے اپنے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔
کل کے لیے کیا جوڑا ہے، یہ ہر انسان اپنی سطح پر غور و فکر کرے۔ اختتام رمضان کی گھڑیاں ہمیں بنیادی طور پر پہلی فکر یہی دے رہی ہے کہ ہم اختتام رمضان کی ان گھڑیوں میں بیٹھ کر سوچیں، فکر کریں، غور و فکر کریں کہ بھائی میں نے اپنے اندر کتنی تبدیلیاں محسوس کی، میں رمضان المبارک کے ذریعے کتنا بدلا ہوں، میرے اندر اعمال حسنات کا جذبہ کتنا پیدا ہوا ہے، کس قدر میرے اندر یہ توفیق آئی ہے کہ میں اپنے آپ سے عہد صمیم کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ مفسرین کرام نے، محدثین نے محاسبے کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک محاسبہ قبل العمل اور دوسرا محاسبہ ہے بعد العمل۔ قبل العمل محاسبہ کیا ہے کہ انسان جب اعمال کرنے لگا ہے وہ اپنا محاسبہ کرے، میں نیت میں ریاکاری تو نہیں محسوس کر رہا، میں نیت میں کوئی فتور تو محسوس نہیں کر رہا، میری نیت میں کوئی تکبر، کوئی ریا کا شائبہ تو نہیں ہے۔ قبل العمل محاسبہ یہ ہے، اور بعد العمل محاسبہ کیا ہے؟ بعد العمل محاسبہ یہ ہے کہ جو عمل میں نے کیا ہے کیا میں اس پر استقامت کا وعدہ بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ میں نے رمضان میں نماز شروع کی ہے تو میں استقامت کا وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ نہیں کہ میں آئندہ بھی نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ میں نے رمضان میں حلال کھانے کا وعدہ کیا، اہتمام کیا، تو میں اپنے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں باقی زندگی میں بھی حلال کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا۔ بعد العمل یہ محاسبہ، اور آپ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم، ہر شخص تم میں سے اپنی ذات کا محاسبہ کرے قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ رمضان کے یہ آخری لمحات، یہ آخری گھڑیاں، یہ آخری یوم اور یہ آخری جمعۃ المبارک ہمیں اس کی دعوت دے رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس محاسبے کا وقت ہے، اپنا محاسبہ کرو کہ رمضان شریف میں تم نے کیا کیا، رمضان المبارک کے اندر تمہارے اعمال کس سطح پر رہے اور کس حد تک رہے، اور تم اس میں کتنے کامیاب ٹھہرے۔ ہمارے بہت سے نوجوان اس بات پر خوش ہیں کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، ہمارے بہت سے دوستوں کو خوشی ہے کہ رمضان اپنے اختتام کی طرف آ گیا، لیکن یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ انتہائی غم کا موقع ہے۔
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختتام رمضان سے کچھ وقت پہلے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں جی بھر کر رو لو، وہ گھڑیاں جدا ہونے لگی ہیں جو اللہ کی رحمت کی برسات کا سبب تھی، وہ لمحات تم سے جدا ہونے لگے ہیں جو تمہاری قبولیت دعاؤں کے لیے سعادت کے درجات تھے۔ اس لیے یہ خوشی کا موقع نہیں، یہ محاسبے کا موقع کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے آپ میں کتنی تبدیلیوں کو محسوس کیا، اور پھر ابھی بھی موقع ہے، اب بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لیں، اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے ناراض رب کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے ہر روز بے وقت افطار 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ہر روز بے وقت افطار 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر جو جمعہ آتا ہے، شب جمعہ اور جمعۃ المبارک میں ہر گھڑی کے بعد 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اب سارے رمضان کے گناہگار اکٹھے کیجئے، سارے جمعۃ المبارک کے گناہگار اکٹھے کیجئے، اور جتنی تعداد یہ بنتی ہے اتنی تعداد میں اللہ جمعۃ الوداع میں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب موقع ہے گڑ گڑا کر، رو کر، منت کر کے، سماجت کر کے، سچی توبہ کر کے، اس کے دروازے سے لپٹ کر، اس کی چوکھٹ پر پڑھ کر، اس کے آگے اپنے عجز کے نذرانے پیش کر کے، اس کے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر کے اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالیٰ کے ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کو بخشش کا پروانہ رمضان کے ذریعے نصیب ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ہر بندہ اپنی سزا پر غور کرے، ہر بندہ فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا رکھا ہے اپنے کل کے لیے۔ اور اس کل سے مراد زندگی کا کل نہیں ہے، اس سے مراد آخرت کا کل ہے۔ اب ہمیں تو جانا ہی جانا، موت تو برحق ہے، موت تو حقیقت ہے، موت کوئی افسانہ تو ہے نہیں کہ جس کو جھٹلایا جائے۔ جب مرنا ہے تو پھر انسان کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی موت کے بعد قبر کے لیے کیا رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی سطح پر اس پر غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بچایا ہے، کل کے لیے کیا محفوظ کیا ہے۔ اور نمبر 2، رمضان المبارک کے اندر جو کمائی کی ہے، اس کمائی کا تحفظ کا عہد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب آپ نے روزے رکھے، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے رمضان میں نمازیں پڑھی، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے صلاۃ التراویح میں قرآن سنا، نماز تراویح پڑھی، یہ آپ کی کمائی ہے۔
اپنے صدقات و خیرات دیجیے، یہ آپ کی کمائی ہے، اپنے مساجد و مدارس کی خدمت کی، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے سحریاں افطاریاں کروائی، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے راشن بانٹا، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے غرباء کی مدد کی، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے یہ تمام مساکین کو لباس دیے، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے کسی بے بس کی مدد کی ہے، یہ آپ کی کمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کمائی کا تحفظ کا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ نماز پڑھ لینا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ روزہ رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد روزے کا تحفظ یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ اب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل مت کرو۔ اب ایمان والے نے صدقہ دیا ہے، اللہ اسے ایمان والا فرما رہا ہے، لیکن اللہ ساتھ یہ فرما رہا ہے اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو۔ اب مطلب کیا ہے؟ اپنے صدقوں کی حفاظت کرو، اور وہ باطل کیسے ہوں گے؟ بالمن والاذی، ریاکاری نہ کرنا، دکھلاوا نہ کرنا، جس کو صدقہ دیا اسے اذیت نہ دینا، احسان نہ جتلانا، جس کو صدقہ دیا ہے اس کو شرمندہ نہ کرنا، جس کو صدقہ دیا اسے نشر نہ کرنا، جس کو صدقہ دیا ہے اس سے کوئی کام مت لینا، یہ تمہارے صدقات کو باطل کر دے گا، اس کی حفاظت کرنا۔ اب رمضان ہے، رمضان کے روزے رکھے تو اس کی حفاظت کرنا، رمضان کے روزوں انہیں باطل مت کرنا، انہیں ضائع مت کرنا، انہیں تباہ مت کرنا، کہ جو کمائی رمضان میں کی ہے اس کمائی کی حفاظت بھی لازم ہے۔ اس لیے کہا ہر بندہ اپنی سطح پر غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا جوڑا ہے، اور کل کے لیے کیا رکھا ہے، اور کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے، نیک لوگوں کی علامات کیا ہیں؟ نیک لوگوں کی علامات میں سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ وہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار روتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا زاویہ الگ ہے، وہ نیک عمل کے بعد خوش نہیں ہوتے، وہ زار و قطار روتے ہیں۔ اور کیوں روتے ہیں؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور دوسری فکر لائق یہ رہتی ہے کہ جو عمل میں نے کیا ہے میں اس کی حفاظت بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، میں اپنے عمل کو بچا سکوں گا یا نہیں بچا سکوں گا۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اب سننا میرے آقا نے جواب کیا دیا، فرمایا جب تجھے خود کو اشد ترین ضرورت ہو، اس وقت تو صدقہ دے اس انداز سے کہ تیرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ تیرے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تجھے خود کو ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود تو دے رہا ہے، اور ساتھ اس قدر اللہ کی رضا مقصود ہے کہ تو اپنے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دے رہا۔ کہا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، صدقات میں یہ سب سے بہترین ترین صدقہ ہے۔ اب کسی کو نہیں پتا کس کس نے روزہ رکھا کس نے نہیں رکھا، کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، کسی کے پاس کوئی وزن کا آلہ نہیں ہے جس سے ناپا جائے
تولا جائے کہ اس نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا۔ اب روزے کا معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا۔ اب اسی طرح اس معاملے کا تحفظ بھی آپ کا اور اللہ کے درمیان رہنا چاہیے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو گویا رمضان کے روزوں کے ذریعے آپ اللہ سے وعدہ کیا کر رہے ہیں کہ میرے مالک کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا نا، اس کے باوجود میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، کسی کو علم نہیں تھا، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، لہذا اب میں اس بات پر آتے صمیم کرتا ہوں کہ میں زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب میں رمضان میں مانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے تو باقی دنوں میں تو دیکھ رہا ہے۔ تو جو کمائی کی ہے اس کا تحفظ بھی لازم ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں کی تو آج موقع ہے کمائی کرنے کا۔ آج اللہ جل سبحانہ و تعالی سارے رمضان میں جتنے گناہ کاروں کو بخشا اتنوں کو آج بخشے گا۔ آج موقع ہے پھر اس کو منانے کا، آج موقع ہے پھر اس کی منت و سماجت کرنے کا، آج موقع ہے اس کی رحمتوں کے سامنے گر گرانے کا، آج موقع ہے اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر جوڑیاں اٹھا کر دعائیں مانگنے کا کہ وہ مالک اگر آج بھی مجھ سے راضی ہو جائے تو میں نے کچھ نہیں کھویا بلکہ میں نے سب کچھ پا لیا۔ تو اس لیے کہا کہ ہر ایک نفس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا رکھا ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے عقل مند کس کو کہتے ہیں، زیرک کس کو کہتے ہیں، ہوش مند کس کو کہتے ہیں؟ جی جس نے کل کے لیے جوڑ کر رکھا ہے۔ کمائی تو اس نے بہت کی ہے لیکن ساری کمائی اجاڑ دی تو لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، کیا کی ہے کمائی؟ اچھا یہ بندہ ہے اس نے کمائی تو بہت تھوڑی کی ہے لیکن اس نے سنبھال کر رکھے، لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ اب اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ رمضان میں جو کمائی کی ہے نا، اب اس کو بچانا بھی تمہارے ذمہ ہے، اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے۔ تمہاری یہ کمائی اب بچنی چاہیے، محفوظ رہنی چاہیے، یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا تحفظ یہ تمہارے اپنے ذمے پر ہے کہ تم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہو۔ نمازیں رمضان میں پڑھی ہیں تو اب رمضان کے بعد نمازوں کو ضائع کرنا ہے کہ انہیں بچا کر رکھنا ہے؟ رمضان میں روزے رکھے تو رمضان کے بعد روزوں کو ضائع کرنا ہے یا انہیں بچا کر رکھنا؟ اس کمائی کی حفاظت یہ اب تمہارے ذمہ ہے، اور اس کا پتہ میں نے آپ کو پہلے پیمانہ دے دیا۔ 30 شعبان کو جہاں آپ کھڑے تھے، یکم شوال المکرم کو آپ اگر وہیں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھنا۔ 30 شعبان کو آپ بے نمازی تھے اور یکم شوال المکرم کو آپ پھر بے نمازی بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، جیسے تھے ویسے ہی نکلے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر 30 شعبان المعظم کو جہاں کھڑے تھے اس کے برعکس یکم شوال المکرم کو آپ بدل چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں کمائی کی ہے۔ اب اگر رمضان میں کمائی کی ہے تو اب اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اب اس کو بچا کر رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے بنیادی نقطہ وہی ہے کہ جو اللہ نے بیان فرما دی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس بات کے پر غور و فکر رکھو کہ کل کے لیے کیا جوڑ رہے ہو، کل کے لیے کیا تمہارے پاس ہے۔ وہ جو کل کے لیے جوڑ گیا وہی کامیاب ٹھہرے گا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں پھر بھی یہی اصول ہے، دینی اعتبار سے دیکھیں پھر بھی یہی اصول ہے۔ دنیا میں بھی جو کل کے لیے جوڑتا ہے ہم اسے عقل مند کہتے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی جو اپنی آخرت بنا گیا وہی عقل مند ہے۔ اور جس نے دنیا تو بہت اکٹھی کر دی لیکن اگر اپنی آخرت سنوار نہ سکا تو اس سے بڑا بے وقوف ہوئی ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جس نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ اس لیے
یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ رمضان المبارک کی کمائی کی حفاظت آپ کیسے کریں۔ رمضان میں جو کچھ آپ نے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کی، ان تبدیلیوں کو آپ کتنا ثابت رکھتے ہیں اور ان تبدیلیوں پر آپ کتنا قائم رہتے ہیں اور ان تبدیلیوں کو اپنی زندگی کا کتنا حصہ بناتے ہیں اور کس طرح ان تبدیلیوں کے ساتھ آپ چلتے ہیں، یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ یہی چیزیں یہ فیصلہ کریں گی کہ آپ اپنی کمائی کے تحفظ میں کتنے کامیاب ٹھہرے، اور اس کے لیے محاسبہ نفس یہ لازم کہ آپ اپنا محاسبہ کریں اور محاسبہ کر کے پھر آگے زندگی کے قدم بڑھائیں۔ جب آپ محاسبہ کر کے زندگی کے قدم آگے بڑھائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کامیاب زندگی گزاریں گے، ورنہ آپ کی زندگی ناکام ہو جائے گی۔ تو اس لیے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، یہ خوش نہیں ہونا کہ رمضان جا رہا ہے، اس بات پر خوش نہیں ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ بخشش کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، رحمتوں کی برسات کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے انعامات کا جو دورہ چل رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ جو مساجد کی ایک رونقیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ وہ جو ایک طرف ایک پورے ماحول پر ایک فضائے رحمت چھائی ہوئی تھی، وہ فضائے رحمت سمٹ رہی ہے۔ جو سارے ماحول پر ایک دھیان چھایا ہوا تھا کہ ہر بندہ اس فکر میں تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب وہ فکر ذہن سے نکل جائے گا۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے یا غم کا مقام۔ اور پھر چاند رات، جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، شریعت اس کو لیلۃ الجائزہ کہتی ہے کہ یہ جائزہ کی رات ہے، یہ چاند رات نہیں ہے۔ اس بات پر محدثین کا اتفاق ہے کہ چاند رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جتنا اجر لیلۃ القدر میں ملے گا اتنا ہی چاند رات میں۔ کیوں؟ یہ اجرت دیے جانے کا موقع، یہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجرت دے گا رات کو کہ اس نے رمضان مکمل کیا ہے۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھیے، میں نوجوانوں کی طرف ذرا مخاطب ہونے لگا ہوں۔ ہمارے نوجوان پورے مہینے میں اپنے کاموں کو چاند رات کے لیے پینڈنگ رکھتے ہیں۔ جی میں نے بازار چاند رات جانا، میں نے چاند رات شاپنگ کرنی ہے، میں نے چاند رات کو بازار میں گھومنا ہے۔ آپ بازاروں کا حال کیا ہوگا؟ کاندھے سے کاندھا مس ہو رہے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بد نگاہی ہو رہی ہے اور بری طرح سے ماحول خراب ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کے باوجود بھی آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ اب مجھے بتائیے، اس عمل سے اللہ خوش ہوگا یا شیطان خوش ہوگا؟ لیلۃ الجائزہ ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتا ہے اور آپ انعام دینے کے بجائے بازار گھوم رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ شر الاماکن السوق وخیر الاماکن المساجد، سب سے بری جگہ روئے زمین پر بازار ہیں۔ تمہیں کام ہے، حضور کا فرمان ہے بازار میں کام ہے نا، تم تجارت کرتے ہو، تو فرمایا دیر سے جاؤ جلدی واپس لوٹو۔ جتنا کم سے کم بازار میں رہ سکتے ہو اتنا کم سے کم رہو۔ خرید و فروخت کے لیے گئے ہو، تاخیر سے جاؤ، تیزی سے خرید و فروخت کرو اور بازار سے واپس پلٹنے کی کوشش کرو۔ فرمایا بری ترین جگہ بازار ہے، مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے، کام کاج کرنا ہے، تجارت کرنی ہے،
انسان کا بزنس ہے، بازاروں کے ساتھ منسلک ہے، یہ نہیں ہے، روکا نہیں گیا، لیکن فرمایا گیا کہ بازاروں سے جو ہے نا وہ جلدی نکلنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مساجد ہے۔ مساجد میں جلدی آؤ، دیر سے جاؤ، بازار دیر سے جاؤ، جلدی لوٹ کر آؤ۔ ہم نے لیلۃ الجائزہ ہمارے نوجوانوں نے ساری رات بازار میں گزارنی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز عشاء بھی نہیں ہے، نماز فجر بھی نہیں ہے، اور ساری رات بازار میں بدنگائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے، گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو انعام دینے کے لیے اللہ نے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ منتخب کیا۔ اور جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ انعام دینے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں انعام دینا چاہتا ہوں اور تو انعام لینے کے بجائے بازار میں گھوم رہا ہے۔ یہ عبادت کی راتیں، چاند راتیں یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ بازاروں میں گزارنے والی راتیں نہیں ہیں۔ اب کن کن چیزوں میں کیا کرنا ہے لیلۃ الجائزہ میں؟ سب سے پہلا شکرانے کے نفل پڑھنے، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان دیا، شکر ہے کہ تو نے مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، شکر ہے کہ پورے رمضان میں 5 نمازوں کی پابندی نصیب کی، مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے صحت و تندرستی کے ساتھ پورے روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکرانے کے نفل سب سے پہلے، پھر آگے کیا؟ پھر اللہ سے گر گرا کر معافی مانگنی ہے، مولا تیری توفیق سے میں نے روزے رکھے ہیں لیکن میں جانتا نہیں ہے کہ تیری بارگاہ کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ انہیں قبول فرما لے۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اسے لیلۃ القدر کے برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ جتنا ثواب لیلۃ القدر میں ہے اتنا ہی ثواب اللہ نے چاند رات میں رکھا ہے۔ اور اگر آپ نے چاند رات بازار میں گزاری تو فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کیا، رمضان میں کیا کمایا، کیا کیا رمضان میں، کس قدر آپ رمضان حاصل کرنے میں کامیاب رہے، یہ فیصلہ آپ کے خود اپنے ہاتھوں میں۔ تو اس لیے اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا جوڑا ہے، اور اس کل سے مراد دنیا کی کل نہیں ہے، اس کل سے مراد ہے قبر کی پہلی رات، کہ اس نے قبر کی پہلی رات کے لیے کیا جوڑا ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں جب حاضر ہوگا تو اس کے پاس جوابات ہیں یا نہیں، سوالات کے کہ جو قبر میں اس سے سوال ہونے ہیں ان کے جوابات ہیں اس کے پاس یا نہیں، ملائکہ کی بہان کے شکلوں کے سامنے استقامت کے ساتھ ٹھہر جانے کی ہمت اور حوصلہ ہے یا نہیں، اور یہ ساری چیزیں کون دے گا؟ اس کے نیک اعمال، یہ توفیقیں اس سے نیک اعمال دیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی کمائی کو آپ نے حفاظت کرنی ہے، رمضان المبارک کی کمائی کو آپ نے بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ الجائزہ کو آپ نے عبادت کی رات کے طور پر گزارنا ہے۔ اسے بازاروں میں نہیں، ہلڑ بازی میں نہیں، بدنگائی میں نہیں، گناہوں میں نہیں گزارنا، بلکہ کوشش کر کے اپنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ اس رات کو گزارنا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے یہ بنیادی طور پر غور و فکر کا دن ہے، محاسبے کا دن ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، رمضان میں کیا کمایا، اب تک کیا نہیں کما سکے، اور اب جتنی گھڑیاں باقی ہیں ان میں میں اپنے اللہ کو کتنا راضی کر سکتا ہوں، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھی موقع ہے گر گڑائیں، اب بھی موقع ہے روئیں، اب بھی موقع ہے دامن پھیلائیں، اب بھی موقع ہے سچی توبہ کر لیں، اب بھی موقع ہے اس سے معافی مانگ لیں، اب بھی موقع ہے کہ اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جائیں، اور اب بھی موقع ہے کہ اپنے رب کی منت و سماجت کر کے یہ فیصلہ کروا لیں کہ میں نے رمضان کے اختتام سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ موقع ہے آپ کے پاس، اور اگر یہ موقع بھی گوا دیا
تو پھر آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی بات کو حضور کے اس فرمان پر ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بدبخت وہ انسان ہے کہ جس کے پاس رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جس کے پاس رمضان آیا اور رمضان گزر گیا اور یہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اب اللہ کے رسول جس کے بارے میں فرما گئے کہ وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کائنات کا کون سا انسان آپ کو خوش بخت بنا سکتا؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے ابھی موقع ہے اپنی بدبختی کو خوش بختی میں بدلنے کا۔ اب موقع ہے آپ کے پاس ابھی، لیکن اگر یہ موقع بھی گوا دیا اور سارا رمضان آپ کا یوں گزر گیا اور آپ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے اعمال کی بخشش نہ کروا سکے، آپ توبہ نہ کر سکے، اپنی زندگی کو بدل نہ سکے، اپنی عادات کو نہ بدل سکے، تو پھر یاد رکھنا اگر یہ رمضان دوبارہ نہ ملا تو قبر میں آپ کس حیثیت سے جائیں گے؟ بدبخت کی حیثیت سے۔ قبر میں بدبخت کی حیثیت سے جانا ہو، تو اس لیے قرآن نے کہا ہر بندہ غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا رکھا ہے۔ اللہ مجھے